اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب قرآن سمجھے آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. سبق نمبر 18 حصہ اول میں یعنی پہلے پارٹ میں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے. اور جبکہ اس کے دوسرے پارٹ یعنی پارٹ بی میں ہم انشاءاللہ آج کچھ نئی چیزیں پڑھیں گے جیسے فاعل، مفعول اور فعل، اور نکات تعلیم یا شوق بھی دیکھیں گے. تو اس سبق کے اختتام پر یعنی سبق نمبر 18 کے ختم ہونے پہ انشاءاللہ آپ ٹوٹل 222 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن مجید میں 40,469 بار آئے ہیں الحمدللہ. تو قرآن سیکھنا کیسے آسان ہے اس کو دیکھتے ہیں جی. تو اس کے لیے سب سے بہترین حوالہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو سکتی ہے. تو ہم قرآن مجید میں اس کے بارے میں جو ذکر ہے کہ قرآن سیکھ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کو دیکھتے ہیں. تو آپ لوگ اس کو ذرا تلاوت سنیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن صدق اللہ مُدَّكِرٍ. العظیم. اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. اس کو لفظ بہ لفظ دیکھتے ہیں جی. وَلَقَدْ وَلَقَدْ آپ میرے خیال میں پہلے یا نہیں پڑھا؟ وَلَقَدْ پڑھ چکے ہیں سر. پڑھ چکے. کہاں پڑھا تھا؟ کچھ یاد آ رہا ہے؟ اچھا چلیں. وَلَقَدْ کے ٹکڑے کتنے بنیں گے یہ تو آپ کو کلیئر ہوگا. تین ہے. وَلَقَدْ تین ہے. وا لا قد قد یا اور قد. جی ویری گڈ جزاک اللہ. تو وا لا اور لا اور قد. اور وا کا مطلب اور، لا کا مطلب البتہ اور قد. ٹھیک ہے. وا اور لا البتہ اور قد تحقیق. کسی چیز کو اس کو ایمفیسس کرنے کے لیے تو البتہ تحقیق. یسرنا یسرنا ایک ہی ویسے ٹکڑا یہاں پہ تھوڑا سا اس کو علیحدہ کر کے لکھا گیا. یسرنا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا. یسرا یسرو یسرتا یسرتو یسرتم یسرنا. تو ہم سب نے آسان کیا. تو یسرنا ہم نے آسان کیا. یہ قرآن مجید میں 6 بار آیا ہے. تو اس کا میننگ آپ کو نہیں یاد رکھنا ہے. کہاں سے یاد رکھیں گے؟ یسر کہتے ہیں آسانی کو اور عسر کہتے ہیں مشکل کو. یہ میننگ آپ یاد رکھیں گے. دیکھیں عسر تھوڑا سا بولنا بھی مشکل آ رہا ہے. اگر اس کو آپ صحیح انداز سے ادائیگی کریں نا عین کو جیسے آپ ادا کرتے ہیں تو یسر بولنا آسان ہے اور عسر بولنا مشکل ہے. تو اس کو تھوڑا سا اس انداز سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. تو یسر کا مطلب آسانی اور عسر کا مطلب مشکل ہوتا ہے. آپ نے یسر اور عسر کہیں اور پہ بھی قرآن مجید میں یہ پڑھا ہے کیونکہ ہم ایگزامپلس اس کو اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں. سورہ سورہ علم نشرح. سورہ نشا. ویری گڈ. انما العسر یسرا. تو وہاں پہ اس کا آپ اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. فإنما العسر یسرا. تو عسر کا مطلب مشکل ہوتا ہے اور یسر کا مطلب آسانی ہوتا ہے. تو یہاں سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. تو یسرنا ہم نے آسان کیا. یسرنا یسر کا مطلب آسانی اور یسرنا ہم نے آسان کیا. کس کو جی؟ القرآن. القرآن قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے. اور اس کی سب سے بڑی جو دلچسپ بات ہے، بہترین بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے نام میں بھی معجزہ ہے. القرآن کا مطلب کیا ہے جی؟ بہت پڑھا جانے والا. اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ بہت پڑھا جانے والا ہے، یہ بہت پڑھی جانے والی کتاب ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ اس کو آج غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. یعنی انسائکلوپیڈیا جو بریٹانیکا ایڈیشن 11 ہے اس میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے تو اس وقت سے لے کے اب تک جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید کے نام کے اندر بذات خود ایک معجزہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن بہت پڑھا جانے والا ہے. اس کا مطلب کیا ہے جی؟ بہت پڑھا جانے والا. للذکر
دو ٹکڑے ہیں جی، لی اور الذکر. لی کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں للہ سے، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو لی کا مطلب لیے. ذکر، ذکر کا مطلب آپ پڑھ چکے ہیں یاد کرنا، یا اس کو آگے بھی آ رہا ہے. تو ذکر کے لیے، ذکر کے دو میننگز ہیں، یاد کرنا اور سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. اس کے دو میننگز یاد رکھنے، ذکر یاد کرنا یعنی حفظ کرنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا میننگ سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. تو اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. ذکر کے دو میننگز کون سے ہیں جی؟ آسان کس لیے ہے قرآن مجید؟ تو ذکر کے میننگز کو دیکھتے ہیں. نمبر ایک، حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، اور دوسرا کیا تھا؟ سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو قرآن مجید کس لیے آسان ہے؟ حفظ کرنے کے لیے بھی آسان ہے، اور اس کو اگر سمجھ کر پڑھا جائے اور نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے پڑھا جائے تو پھر بھی یہ آسان ہے. تو فتوے دینے یا احکام نکالنے کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہوتی ہے. امپاسبل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کچھ عرصہ علماء کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، آپ کو سیکھنا پڑے گا، تو اس کے بعد فتوے دینے کے بھی آدمی قابل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. تو آپ نے خود دیکھا ہے کہ صرف 20 گھنٹے میں ہی ہم نماز کو اگر سمجھ لیں، جو ہمارا کورس ہے کہ 20 گھنٹے میں ہم نماز کو سمجھ لیں، تو تھوڑی سی گرامر کے ساتھ ہی آپ جو ہے 40,000 بار آنے والے الفاظ جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں. کتنے؟ صرف 20 اسباق میں، 20 لیکچر میں، 20 گھنٹوں میں. تو یہ کتنا آسان ہے قرآن، سبحان اللہ. تو قرآن آسان ہے. آج کے بعد آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مشکل ہے. تو اس آیت مبارکہ کو ہم زندگی میں کیسے لائیں گے؟ یعنی قرآن سمجھنا آسان ہے، اس کو ہم زندگی میں کیسے لائیں گے؟ تو اس کے ہم اسباق لیتے ہیں جی. تو زندگی میں لانے کا کیا جی؟ تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ عمل سے شکر ادا کیجئے کہ اس کے آسان کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے آسان کر دیا ہے. تو ہم عمل سے شکر ادا کریں گے، اس کو سیکھنے کا پلان، نیت کریں گے، اور سچے جو ہے نیت کے ساتھ اور پلان کے ساتھ ہم اس کو جلد سے جلد پورا قرآن مجید کو سیکھنے کی کریں گے. تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم ہماری نیت صاف ہو اور پلان بنائیں. تو اس طریقے سے اگر کوئی یہ کہے اس بات کے بعد، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن جو ہے وہ آسان ہے سمجھنے کے لیے، ذکر کے لیے، تو اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن مشکل ہے، تو یہ بات، تو دیکھیں یہ بات اللہ کے خلاف جو ہے وہ اعلان ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی بات کے خلاف. تو ہم یہ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے. تو اس طرح یہ جو ہے قرآن خود بخود نہیں آئے گا، کچھ وقت اور محنت لگانی پڑے گی. قرآن آسان ہے، لیکن البتہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خود بخود ہی آ جائے گا، آپ بیٹھے رہیں آرام سے اور آپ کو جو ہے قرآن مجید جو سمجھ آ جائے. تو کچھ وقت آپ کو دینا پڑے گا. جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ ٹائم لگا رہے ہیں، تھوڑے سے ٹائم میں آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے. تو انشاءاللہ آج سے آپ نیت کریں گے، پلان کریں گے کہ اس کو یہیں پہ روکنا نہیں ہے، بلکہ جیسے ہمارا QC1 مکمل ہوگا تو آپ نے QC2 کے لیے تیاری کرنی ہے، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو ہم تصور اور احساس میں رکھتے ہوئے ہم دعا کریں جو ہے وہ اس کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس کو اور زیادہ آگے سیکھ سکیں. البتہ یہ کہ آپ کو کچھ وقت اور محنت لگانی پڑے گی، ٹائم آپ کو دینا پڑے گا. تو جو چل کر آتا ہے، آپ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چل کر اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. تو الحمدللہ آپ نے چلنا شروع کر دیا ہے. تو مزید آپ جو ہے اس میں دلچسپی رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کے لیے یہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. خود کے لیے آسان ہے، جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے آسان ہے، جو سمجھنے والا ہے، اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے. اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے انداز بیان، اس کی سب دلیلیں جو ہے آپ کو یاد ہو جائیں. اور جب آپ اس کو اچھے انداز سے سیکھیں گے، حکمت کے انداز سے سیکھیں گے، تو اپنے لیے بھی آپ اس میں فائدہ ہے، اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکیں گے. یعنی آپ اس کو اچھے طریقے سے دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جب آپ خود اس کو اچھے انداز سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ ہم اس کو آپ پریکٹس کریں گے کہ قرآن مجید چونکہ سیکھنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. تو یہ جو شیطانی وسوسے ہمارے دماغ میں آتے ہیں، تو اس کو ہم نہیں لیں گے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات کو مانیں گے، اور پھر دعا کریں گے کہ اللہ مجھے جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ایک سرکل ہے، اس کو چلائیں گے. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کی پریکٹس کرتے ہیں جی. میں اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھتا ہوں، آپ اس کے ساتھ ترجمہ کریں گے. تو مائک اپنے اوپر کر کے کرتے ہیں. وَلَقَدْ اور یسرنا ہم نے ہم نے آسان آسان کیا القرآن قرآن کو للذکر. ذکر کے لیے. اچھا، دوبارہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن میں کچھ لفظ جو نئے ہیں ان کو 3 بار ریپیٹ کریں گے تاکہ آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے، آپ کو یاد رہ جائیں. وَلَقَدْ
اور البتہ البتہ تحقیق ہم نے آسان یسرنا ہم نے آسان آسان کیا آسان کیا یسرنا ہم نے آسان کیا یسرنا ہم نے ہم نے آسان کیا آسان کیا القرآن قرآن کو ذکر ذکر کے لیے ذکر کے لیے. اچھا اس کو آپ مکمل ٹرانسلیشن اس کا کریں گے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور البتہ قرآن کو ذکر لیے علم پڑھیے بار بار آپ پڑھیں گے تو آپ کی زبان پہ یہ جاری ہو جائیں گے انشاءاللہ اور کبھی بھی آپ کو نہیں بھولیں گے. تو پاکٹ بک آپ کو اس لیے یہاں پہ یاد دلوائی جا رہی ہے کہ یہ نئے لفظ الفاظ ہیں تو آپ اس کو بار بار پڑھیں. کائنڈلی اپنے مائک جو ہے وہ میوٹ کر لیں. جی تو اس کے بعد جو اگلا ہمارا ہے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ نہ صرف سمجھنا آسان ہے بلکہ بہترین کام بھی ہے. تو اس کے لیے ہم بخاری شریف کی حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بخاری شریف میں ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے اس کو. تو نہ صرف بہترین کام ہے بلکہ آسان ہے بلکہ بہترین کام بھی ہے. کیسے؟ خیرکم دو لفظ ہیں خیرکم. کم تو آپ جانتے ہیں نا کم آپ سب ٹھیک ہے. ہو ہم کا یہ کم نا تو یہ کم وہیں پہ ضمیر آ رہی ہے جو ٹکڑا آپ نے پڑھا تھا مل کے آتے ہیں اس کے ساتھ اسماء کے ساتھ. تو یہ کم بھی ضمیر ہے یا اسم اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اسم اسماء ضمیر. تو کم کس کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے؟ خیر کے ساتھ. خیر کا مطلب اچھا یا بہترین ہوتا ہے. آپ پڑھ چکے ہیں الصلاۃ خیر من النوم کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے. تو خیر کا مطلب آپ یہاں سے یاد رکھیں گے. خیر اچھا یا بہترین. کم تم میں سے. تم میں سے بہترین. تم سب میں سے ٹھیک ہے. تم میں سے بہترین. خیر اچھا آپ اس کو یاد رکھیں گے وہیں سے الصلاۃ خیر من النوم. خیرکم تم میں سے بہترین. دو ٹکڑے ہو گئے. من من کی میننگ آپ پڑھ چکے ہیں. دو میننگ آپ نے پہلے پڑھے. من کا مطلب ہوتا ہے کون اور من کا مطلب ہوتا ہے جو. تو کیسے یاد رکھیں گے؟ تو انگلش میں اس کو یاد رکھنا آسان ہے. کیسے؟ جیسے آپ کہتے ہیں ہو آر یو آپ کون ہیں تو ہو اگر شروع میں لگے گا تو اس کا مطلب ہوگا کون. اسی طرح اگر ہوں ہم لگائیں درمیان میں لگائیں جیسے ایک یہاں پہ نیچے نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم دا ون ہو میٹ یو یعنی آپ ملے تھے کل یسٹرڈے آپ کہہ سکتے ہیں آئی ایم دا ون ہو میٹ یو یسٹرڈے کہ میں وہ ہوں جس کو آپ کل ملے تھے. تو ہو درمیان میں آ گیا تو اس کا مطلب ہو گیا جو. ہو درمیان میں آ گیا تو اس کا مطلب ہو گیا جو. شروع میں آ گیا ہو تو اس کا مطلب ہو گیا کون. تو عربی میں بھی اسی طرح ہے کہ من اگر شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کون. جیسے من ربو کا جو قبر کا پہلا سوال ہے کہ آپ کا رب کون ہے. من ربو کا آپ کا رب کون ہے. من کون شروع میں آ رہا ہے تو کون کی میننگ میں. اگر درمیان میں آئے گا جیسے ابھی ہم نے پڑھا خیرکم تم میں سے بہترین. من خیرکم تم میں سے بہترین وہ ہے من جو تعلم العلم قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. تو من جب بھی درمیان میں آئے گا اس کا مطلب ہوگا جو اور شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کون. تو امید ہے یہ آپ کو یاد رہے گا. من کی دو میننگز ہیں کون اور جو. شروع میں آئے تو کون اور درمیان میں آئے تو اس کا مطلب ہوگا جو. تو آگے چلتے ہیں جی. تم میں سے بہترین ہے وہ جو تعلم القرآن. تعلم سیکھا. تعلم پڑھیں گے آپ QC2 میں وہی چیزیں جیسے ابھی ہم نے کی پریکٹس کی ہے. جیسے علمہ پڑھا تھا تو یہ تعلم ہے. اچھا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ کوئی ڈسٹرشن زیادہ تو نہیں؟ ڈسٹرشن صحیح ہے. نہیں بالکل کلیئر ہے. تعلم سیکھا ٹھیک ہے جی. جیسے ہم نے علمہ پڑھا تھا اسی طرح لیکن یہ آگے انشاءاللہ آئیں گے. یہ مزید فقہ کے ہیں. تو اسی طرح علامہ سکھایا. تو یہ دونوں میں آپ نے فرق کرنا ہے. تعلمہ کا مطلب ہوتا ہے سیکھا اور علامہ کا مطلب ہے سکھایا. علمہ سکھایا ٹھیک ہے. تعلمہ کا مطلب سیکھا. علامہ سکھایا. تو پہلے تعلمہ ہو رہا ہے کہ قرآن سیکھے. وعلمہ اور سکھائے ہو اس کو. ہو اس کا مطلب ہے قرآن کی بات ہو رہی ہے. کس کو سکھائے؟ قرآن کو سکھائے. تو تعلم القرآن جو قرآن کو سیکھے. وعلمہ اور سکھائے ہو اس کو یعنی اس قرآن کو سکھائے. اچھا یہاں پہ کیا ہے جی تعلمہ یہ جو اس میں تصویر میں نظر آ رہا ہے تعلمہ کا مطلب ہے سیکھنا. تعلمہ سیکھنے کا عمل ہو رہا ہے اور علمہ آگے سکھایا جا رہا ہے. تعلمہ سیکھنا علمہ سکھانا. تو اس سے اسباق لیتے ہیں جی ہم زندگی میں کیسے لکھیں گے اس حدیث مبارکہ کو. تو اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسز جو ہیں وہ اس میں حاضری دی ہوگی. لوگ آج کچھ کم نظر آ رہے ہیں.
تو آپ نے سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی، مگر یہ جو کلاس چل رہی ہے آپ کی اس جگہ پہ، تو یہ بہترین کلاس ہے، ان سب کلاسوں سے آپ کی بہترین کلاس ہے۔ اس وقت سطح زمین پر مختلف کلاسز چل رہی ہوں گی، لیکن اللہ کی نظر میں ان ساری کلاسوں میں سے بہترین کلاسز جو ہیں وہ کون سی؟ قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہم اس قرآن کا جو ہے وہ حصہ ہے جو قرآن کی کلاس ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ قبول بھی فرما لے۔ تو یہاں سے دیکھیں گے کہ یہ سیکھنے اور سکھانے کا کام کتنا زبردست ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پہلے طالب علم کا ذکر ہوا ہے، پہلے سیکھنے والے کی بات ہے۔ یہ اکرام ہے سیکھنے والے کا، قرآن کے سیکھنے والے کا اکرام ہے کہ پہلے سیکھنے والے کی بات ہو رہی ہے، پھر سکھانے والے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی اس سے بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کا علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ پوری زندگی چلتا رہتا ہے، پوری زندگی اسٹوڈنٹ ہی رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں۔ تو بہترین شخص کون ہے؟ علماء کرام نے اس حدیث سے یہ بھی لیا ہے کہ جو یہ دونوں کام کرے، صرف ایک کام نہیں بلکہ جو دونوں کام کرتا ہے تو وہ بہترین شخص ہے۔ دیکھیں، جو سیکھنے کا کام بھی کر رہا ہے اور سکھانے کا، آپ ابھی سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ آگے سکھائیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، تعلم القرآن وعلمہ، یہاں پہ واو آ رہا ہے، واو کا مطلب اور ہوتا ہے، جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہاں پہ یہ بھی آ سکتا تھا تعلم القرآن او علمہ، او کا مطلب یا ہوتا ہے کہ قرآن کو سیکھے یا سکھائے، تو تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے یا سکھائے، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ یہاں پہ او بلکہ واو ہے، با ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتنا جو ہے بہترین کام ہے، اور یہ کون بہترین ہے جو قرآن کو سیکھے بھی سے آگے سکھائے بھی سے۔ تو یہ ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ ہم اس کو سیکھیں جس طریقے سے، تو اس کو اسی اچھے انداز سے آگے سکھائیں بھی سے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے، چاہے آپ اگرچہ ایک آیت ہی سیکھو۔ تو اس کو بھی ہم اس میں لے سکتے ہیں۔ تو سیکھنے تک محدود نہیں رہنا، اسی وقت نیت کیجیے، جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، جس جگہ پہ آپ مقام پہ بیٹھے ہیں، تو آپ لوگ ابھی سے نیت کریں گے کہ ہم جو ہے صرف جو ہے سیکھنے تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ اس کو آگے بھی انشاءاللہ سکھائیں گے۔ تو 10 سیکنڈ میں آپ اپنے دماغ میں سوچ سکتے ہیں، اپنے نام جو ہے سکتے ہیں کہ ہم کس کو سکھائیں گے نیکسٹ۔ یہ جو ہم نے جتنا سیکھا ہے اس کو آگے 2 نام اپنے دماغ میں آپ سوچ سکتے ہیں 5 سیکنڈ کے لیے، یا کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے بیچ میں انشاءاللہ جب ہم کلاس سٹارٹ کریں گے تو 2 نام آپ کے پاس ایسے ہونے چاہیے جو آپ اگلی کلاس میں اس کو جو ہے وہ آپ چیٹ باکس میں بھی بے شک اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن کو آئیڈیا اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم نے 2 نام سوچے ہیں تو ہم کس کو سکھانا چاہتے ہیں، جیسے آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، بہن ہے، اور اسی طرح کوئی آپ کا بیٹا ہے، تو اس طرح کے مختلف لوگ ہوتے ہیں، تو وہ ابھی سے آپ پلان بنائیں گے، سوچیں گے، تو یہ آپ نے سیکھنے کا کام جو ہے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو چلائیں گے انشاءاللہ۔ جی امید ہے آپ نے کوئی نہ کوئی یہ 2 نمبر لازمی سوچے ہوں گے۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں جی، چیٹ باکس کا استعمال آپ لوگ نہیں کر رہے آج کل، چلے جی۔ تو اس سے اسباق لیتے ہیں ہم جی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو تم میں سے بہترین وہ ہے جو کو سکھائے اس کو۔ کیا آپ لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ یس سر، پہنچ رہی ہے۔ یس سر، جزاک اللہ۔ تو صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن جو ہے اس کو ہم نے سمجھ کر پڑھنا ہے، اور سمجھ کر کیسے پڑھ سکتے ہیں قرآن کو، قرآن فہمی کیسے آ سکتی ہے کہ ترجمہ نہیں پڑھنا بلکہ اس کو عربی میں ہی سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صرف ترجمہ ہم پڑھیں گے تو پڑھنا، تو پڑھنے کے لیے مختلف قسم کے ترجمے ہیں، آپ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کا کوئی کسی طریقے سے ترجمہ کر رہا ہے، کوئی کس طریقے سے۔ تو قرآن کو اس کی روح سے جب آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ فہم قرآن، اور فہم قرآن یہی سے آئے گا کہ جب آپ قرآن کو سیکھیں گے، ٹھیک ہے، تعلیم حاصل کریں گے، جیسے بھی آپ سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو عربی میں ہی سیکھا جائے۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ کورسز کریں گے تو آپ خود عربی میں، جب آپ کے سامنے آیات پڑھی جا رہی ہوں گی یا آپ خود پڑھیں گے، تو آپ کے دماغ میں اس کا جو ہے وہ فہم آ رہا ہوگا، اور آپ اس میں، جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ قرآن کا نزول کا مقصد ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اتارا گیا اور یہ مبارک کتاب ہے، تو اس لیے کہ اس کی آیات میں آپ تدبر کریں، لیتدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب، اور عقل والے لوگ جو ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن مجید میں ہی آ چکا ہے، تو آپ لوگ عقل والے ہیں، انشاءاللہ آپ اس کو قرآن فہمی کے انداز میں، سیکھنے کے انداز میں اس کو جو ہے وہ کریں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے، اور قرآن میں غور کرنا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تعلم القرآن وعلمہ سے یہی مراد ہے کہ صرف ترجمہ نہیں پڑھنا بلکہ ہم نے خود سے اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو نیت اور پوری کوشش کیجیے کہ اس سلسلہ کو نہیں چھوڑیں گے، پلان بنائیے، نیت کیجیے، تو اس سے اسباق ہم یہ لیں گے کہ اس سلسلہ کو
نہیں چھوڑیں گے بلکہ اچھے انداز سے مزید کریں گے. تو آپ کے لیے آگے کافی دروازے کھلنے والے ہیں انشاءاللہ. اس QC1 یہ آپ کی ابتدا تھی, تو اب بہت اچھی اچھی چیزیں انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گی. جب آپ QC2 کریں گے, پھر QC3 کریں گے, اور پھر QC4 کریں گے, تو آپ انشاءاللہ آپ کے اندر بڑا کانفیڈنس ڈیولپ بھی ہوگا, اور قرآن مجید جو آپ کو بہت اچھے انداز سے سمجھ بھی آ رہا ہوگا. تو امید ہے انشاءاللہ آپ پلان کریں گے اور ابھی سے نیت کریں گے. تو اب اس کو تصور, احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کرتے ہیں. تو ساتھ اس کا ٹرانسلیشن کروائیں گے جی. خیرکم, مائک اپنے آپ اوپن کر سکتے ہیں. تم میں سے تم بہترین میں سے بہترین, تم میں سے خیر ایک لفظ ہے, ایک ورڈ ہے, اور قوم دوسرا. خیر بہترین, قوم تم میں سے. من تم میں سے بہترین وہ ہے وہ جو, ہے جو وہ جو, وہ ہے ٹھیک ہے. جو من کا مطلب آپ نے جو کیا تھا, تو جو تم میں سے بہترین جو, وہ جو. اس کے ساتھ اردو میں ٹرانسلیشن کو آسان کرنے کے لیے تعلم القرآن, تعلم القرآن, قرآن سیکھے, قرآن سیکھے, قرآن سیکھے, قرآن سیکھے. تعلم سیکھے, قرآن وعلمہ اور اور سکھائے اس کو. سکھائے, اور سکھائے اور سکھائے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ وعلمہ میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 ہیں تین, سر, 3 ہے. وا علامہ اور ہو, وا وا علامہ علامہ اور ہو. اور ہو. علمہ اور ہو, ہو. تو یہ 3 ہو. ٹکڑے. ویری گڈ جی. تو اس دفعہ ایک دفعہ اس کی مکمل ٹرانسلیشن کریں جی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے تم میں سے بہترین وہ ہے جو بہترین قرآن وہ ہے سیکھے اور جو سکھائے اس کو. قرآن سکھائے اور سکھائے اس کو. علم, اب اس کو آپ انشاءاللہ نیت کریں, وہ پلان ہے کریں جو کہ آپ قرآن سیکھیں. سیکھے اور اس کو سکھائے. اچھا جی, تو نیکسٹ چلتے ہیں. تیسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے, اس سے بڑا امپورٹنٹ ہے, جو سب سے اہم ہے. تیسرا سب سے اہم کیا ہوتا ہے جی؟ نیت. اور یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, اور یہ سب سے اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ بخاری شریف میں جب کمپائل کی گئی ہے, تو یہ کمپائلیشن میں پہلے نمبر پہ یہ حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات. اور غالباً صحیح مسلم میں بھی یہ پہلے نمبر پہ کمپائلیشن کے. تو یہ بہت اہم ہے, نیت. انما الاعمال بالنیات, حدیث مبارکہ ہے کہ اعمال تو بس نیتوں پر ہے. انما, اچھا انما یہاں پہ ایک ہی ٹکڑا ہوگا. ہم نے پہلے پڑھا تھا انا کا مطلب کیا پڑھا تھا, یاد ہے کسی کو؟ انا کا بے مطلب شک, بے شک, بے شک, ٹھیک ہے جی. تو یہ انما مل کے ہے, یہ ایک ہی لفظ ہے. انما کا مطلب ہے بس یا صرف, ٹھیک ہے. انما بس یا صرف, الاعمال اعمال, اعمال تو بس بالنیات نیتوں پر ہیں. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیا مطلب ہے, تو یہ اکثر آپ سے پیچھے بھی پوچھا جاتا تھا, تو آپ اس کا جواب کچھ لوگ بتا دیتے ہیں ان کا مطلب, لیکن اکثر لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ان میں ہوگا, اگر ہوگا یا مگر ہوگا, یا تو اس طرح پھنس بھی جاتے ہیں. تو کیا آسان طریقہ ہے اس کو یاد کرنے کا؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو جب اب انشاءاللہ آپ کے سامنے کہا جائے گا, تو فوراً آپ کو سمجھ جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اگر اللہ چاہے, تو ان کا مطلب اگر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ اس طریقے سے مثالوں سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر اللہ چاہے, اگر چاہے اللہ. تو اسی طرح ان کا یاد رکھنا ہے, تو ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. یہ کائنڈلی مائک اپنے ان اللہ مع الصابرین سے آپ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں. تو یاد رکھنے کا یہ بہت ہی اہم راز ہم پڑھ چکے ہیں کہ مثالوں سے, اور وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں, ٹھیک ہے. مثالوں سے یاد رکھیں گے تو کیا ہوگا, معنی جلدی یاد ہوں گے, آپ کو بھولیں گے نہیں, دوبارہ آپ ریکال کر سکتے ہیں, دوبارہ یاد جلدی آئیں گے, اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کو نہیں جائے گا. تو یہ مثالیں آپ نے. تو اب کیا ہے, انما, یہ تیسری بات ہو رہی ہے. انا اور انما, یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کا مطلب ہے بس یا صرف. انما بس یا صرف. تو اچھا جی, چلیں جی 1 منٹ, یہ کسی بچہ. تو انما الاعمال بالنیات کو آپ یاد بھی اسی حدیث مبارکہ سے رکھیں گے کہ اعمال تو بس نیتوں پر ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اس کا فریز یہی ہے بہترین آپ کو یاد رکھنے کے لیے, انما بس. اعمال عمل کی جمع ہے, آپ جانتے ہیں عمل کرنا, کوئی کام کرنا, اس کو عمل کہتے ہیں. تو اعمال اردو میں بھی ہم عمل کہتے ہیں. تو اعمال کی جمع ہوگی, اور یہ عمل کی جمع عملون یا عملین نہیں ہے, بلکہ یہ جمع مکسر ہے, جسے ہم ٹوٹی کہتے ہیں. اعمال یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور نیہ کی جمع نیات, جیسے آیا کی جمع آیات آپ نے پڑھا تھا, مسلمہ کی جمع مسلمات, اس طرح نیہ کی جمع نیات. اور آپ کو یہ بھی کلیئر ہے کہ نیہ مؤنث ہے, اور کیسے مؤنث ہے کہ آخر پہ گولتا آ رہی ہے, اور جب مؤنث کی جمع بنانی تو کیا کرتے ہیں, گولتا ہٹا کے الف تا لگا دیتے ہیں.
تو زندگی میں کیسے لائیں گے اس حدیث مبارکہ کو؟ یہ بہت اہم ہے کہ آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے. انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہے. تو قیامت کے دن جو ہے پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہے. قیامت کے دن جو 3 لوگوں کا فیصلہ ہوگا تو اس میں سے کون سے 3 لوگ ہوں گے جن کا فیصلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیں. ایک شہید، کتنا بڑا درجہ ہے شہید. دوسرا صدقہ خیرات کرنے والا، کتنا بہترین عبادت ہے صدقہ اور خیرات. اور تیسرا قرآن کا قاری اور ٹیچر. تو یہ اگر تینوں کام دکھاوے کے لیے ہو رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا کہ انہیں جہنم میں ڈال دیجیے. چونکہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے دلوں کے حال کہ کون اس کو اخلاص سے کر رہا ہے، کون دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. تو اے اللہ ہمیں جو ہے دکھلاوے سے بچا اور ہمیں اخلاص نصیب عطا فرما، تاکہ یہ جو قیامت کے دن پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ ہو رہا ہے ان میں ہمارا جو وہ نام نہ آئے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن کا جو قاری ہے یا ٹیچر ہے وہ بھی دکھاوے کے لیے نہ پڑھاتا ہو، بلکہ صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھاتا ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خالص رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عبادت برباد ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے عبادت کی جائے یا کام کیا جائے. تو اس کے ایک مثال ہے ایک کہ اگر آپ بہت زیادہ بھوکے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو سخت بھوک لگی اور آپ کو ایک گلاس کا دودھ کا گلاس آپ کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی بتا دیے تھے کہ اس جو ہے گلاس میں جو ہے گندگی کا ایک قطرہ جو ہے وہ ہے شامل ہے. تو کیا آپ اس کو پئیں گے؟ کتنی گھن آئے گی آپ کو؟ میرے خیال میں تو کوئی بھی اس کو پینا پسند نہیں کرے گا، چاہے جتنی بھی شدید بھوک لگی. تو کیا ہے، تو یہ ایک عام سی مثال اور کیا کہیں اس کو. بہرحال تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کیسے اس کو قبول کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اخلاص عطا فرمائے. تو انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے اور تاکہ دوسروں کو سکھائیں. تو ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. تو جب یہ حدیث مبارکہ کو پڑھیں گے تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے کہ اخلاص کیا ہے اور کتنا نقصان ہے دکھاوے کا. تو دنیا کے شاید 90% جو مسلمان ہیں وہ قرآن کو سمجھ نہیں پاتے. تو اس لیے ہمیں چاہیے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم خود قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھیں. تعلم القرآن، قرآن کو سیکھیں، اور جب اچھے طریقے سے سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر اس کو اس قابل ہوں گے کہ وہ غیر مسلموں تک بھی ہم حکمت کے ساتھ اور بہترین انداز سے پیش کر سکتے ہیں. تو اس کو تصور اور پڑھیں گے. تو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. انما الاعمال، جی اعمال تو بس، آپ اس کا ترجمہ کریں. اعمال تو بس، انما الاعمال اعمال، انما الاعمال اعمال تو بس. اردو میں ٹرانسلیشن چینج کرنے کے لیے آپ بس کو بعد میں لیں گے، ٹھیک ہے نا. پہلے لیں نا بس اعمال، تو یہ ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہوتا. تو یہ اردو کی مجبوری ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم عربی کو سمجھ رہے ہیں تاکہ اردو ہماری جو ہے وہ مجبوری رہی نہ، ہم اس کو عربی میں سمجھ سکیں. تو اعمال تو بس بالنیات، نیتوں پر ہے، نیتوں پر ہے، نیت کی جمع نیات. انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس اعمال تو بس تو نیتوں پر بس ہے. نیتوں پر ہے. نیتوں پر. تو علم سکھائیے اس کو. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، تو اسکرین شاٹ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ اب ہمارے 3 ہو گئے. پہلے ان تھا، اننا تھا، اب تیسرا ہو گیا انما. اپنے مائکس جو ہے وہ آپ میوٹ کر دیں. تو ان کا مطلب اگر اور انشاءاللہ سے یاد رکھیں گے. ان کا مطلب اگر اور کس سے یاد رکھیں گے؟ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے. اسی طرح دوسرا جو ہم نے یاد کیا وہ کیا تھا؟ اننا، بے شک. اور کس سے یاد رکھیں گے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور تیسرا آج ہم اسی کا انما، جس کا مطلب ہے صرف. اور یہ کیسے یاد رکھیں گے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. اعمال صرف یا اعمال بس نیتوں پر ہیں. تو میرے ساتھ دوہرائیں. ان کا مطلب کیا ہے؟ جی مائک اوپن کریں. ان کا مطلب اگر انشاءاللہ، اگر. مثال انشاءاللہ، انما، بے شک، بس صرف اننا بے شک، بے شک. مثال ان اللہ مع الصابرین، صابرین. انما صرف صرف مثال انما الاعمال بالنیات. اعمال بالنیات. ان کو 3 دفعہ دہرانے. صرف جو ہے اس کا ترجمہ، ان کا ترجمہ اگر، اننا کا ترجمہ اگر بے شک، بے شک، انما کا ترجمہ صرف صرف ان اگر، اگر اننا بے بے شک، شک، بے شک انما صرف صرف صرف. جزاک اللہ جی.
تو یہ آپ نے تینوں یاد رکھنے ہیں. انما کا مطلب صرف یا بس. تو پاکٹ بک کو ساتھ رکھنا ہے. یہ نئے میننگز آ رہے ہیں تو یاد رکھیں جب آپ پاکٹ بک کو بار بار استعمال کریں گے. تو ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اس دوران کسی کا اگر ہلکا سا کوشچن ہے تو لے لیتے ہیں, پھر نیکسٹ اس کو اسٹارٹ رکھتے ہیں. تو ہمارا جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرامر پارٹ ہے, لیسن نمبر 18 پارٹ بی. تو اس میں دوسرے سے میں آج ہم انشاءاللہ نئی چیزیں سیکھیں گے, اور ہمارا آج گرامر جو ہے تقریباً یہ ٹیبل کمپلیٹ ہو جائے گا جو ہم سیکھ رہے ہیں. اور آج ہم کیا سیکھیں گے؟ فاعل, مفعول اور فعل. تو یہ سارے جتنے ہم چار پڑھے تھے ہم نے, ان کے فاعل, مفعول اور فعل بنانا سیکھیں گے. تو ٹی پی آئی, یہ آپ میرے ساتھ کوئی آدمی اس کو دوہرا سکتا ہے جی؟ ریز ہینڈ کر کے آپ میرے ساتھ اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کروا دیں. جی کون کروانا چاہے گا؟ جی یہ محمد اکرم صاحب آپ کروا دیں. جی سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. مل کر کے جی, جزاک اللہ جی. تو یہ ٹی پی آپ نے رکھنی ہے, باقی لوگ آپ آگے جو آ رہے ہیں اس کو آپ نے ریپیٹ کروانا ہے. جی تو ویسے آپ کا سیشن آپ ریویژن کلاس میں ایک تو شامل نہیں ہوتے, لیکن ریویژن میں آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن وہ جس طریقے سے میری خواہش ہوتی ہے نا کہ فوری طور پہ آپ جو ہے نا آپ کی زبان چلنی چاہیے, اس طریقے سے آپ کی زبان پہ آ نہیں رہے ابھی. تو یہ جب آپ QC2 میں جائیں تو یہ نہ ہو کہ جی کہ آپ جو ہے نا ٹیبلز آپ کے کمزور ہوں. تو یہ اگر ٹیبل کمزور ہوئے تو تھوڑی سی مجھے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں افسوس ہوگا. تو یہ بہرحال آپ کا سیکھنے کا عمل تبھی اچھا ہو سکتا ہے جب آپ کو ٹیبلز اچھے طریقے سے آتے ہوں. چلیں جی, الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی تھی, اسم, فعل اور حرف. تو ان کی نشانیاں بھی آپ جانتے ہیں, آپ بار بار اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تینوں ہم پڑھ چکے ہیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں اس ٹیبل میں کہ جو ہم نے فعل کے ٹیبل پڑھے تھے, 3 فعل کی قسمیں پڑھی تھی. ماضی جو ہو گیا, مضارع جو ہو رہا ہے, جو ابھی تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا, یعنی حال اور مستقبل کی بات ہو رہی ہے. اور فعل امر و نہیں, یعنی حکم دینا یا گزارش کرنا یا کسی بات سے روکنا. تو یہ 3 فعل ہوتے ہیں. اب تک ہم نے کیا سیکھا جی؟ یہ ٹیبل ہمارا تھوڑا سا رہ گیا, تو آج اس کو کمپلیٹ کریں گے. ابھی ہم نے کیا سیکھا تھا؟ فعلا اس نے کیا, فعلو سب نے کیا, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے مؤنث نہیں پڑھا, یہ انشاءاللہ اگلے اس میں آ جائے گا. اور یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو. اور پھر ہم نے سیکھا تھا امر, افعل کر, افعلو کرو, افعلو لمبا کریں گے. ٹھیک ہے, اور الف آ رہا ہے, افعل, افعلو. ٹھیک ہے, جیسے یفعلو پیچھے لکھا ہوا نا, یفعلو وہ کرتا ہے, تو یہ یفعلو اور افعلو فرق آنا چاہیے, یعنی پتہ چلے کہ یفعلو پڑھ رہے ہیں تو پیش ہے, افعلو پڑھ رہے ہیں تو آخر پہ واو آ رہی ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ کا جو ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا. اسی طرح لا تفعل مت کر, لا تفعل, اور لا تفعلو مت کرو. ٹھیک ہے, اس واو کو بھی تھوڑا سا لمبا کریں گے. تو یہ جب پریکٹس کرتے ہیں تو لازمی ان چیزوں کا خیال کیا کریں. تو یہ 4 باب ہمارے ہو چکے ہیں, تو ٹائم ابھی ہمارے پاس ہے, ویسے چلیں گے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں جی. 4 کو ہم نے اس کے ساتھ کوڈ لکھے ہوئے ہیں. پہلے لکھو فا, پھر نون, ٹھیک ہے, پھر ضاد اور پھر سین. تو یہ کوڈ آپ نے یاد رکھنے ہیں. کہ فا سے فتح, نون سے ناصرہ, ضاد سے اور سین سے سامعہ. تو یہ ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, پھر آپ نے میرے ساتھ اس کو کوئی ایک آدمی کروا دے گا. فتح, یفتح, افتح, نصرہ, ینصر, انصر, ضرب, یضرب, اضرب, سامع, یسمع, یسمع, اسمع. اچھا اس میں آخر پہ دیکھیں ذرا, آخر پہ جو آپ کا تھا کیا کہتے ہیں امر تھا, تو سارے سب کے نیچے زیر آ رہی ہے. افتح, ٹھیک ہے, اضرب, اسمع, صرف عنصر جو دوسرے پہ آ رہا ہے اس پہ پیش آ رہی ہے نیٹ پہ. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, عنصر پہ پیٹرن پہ آنے والے جتنے بھی ہوں گے اس کے اوپر پیش آئے گی. جیسے خالق ہے, اخلق بنے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح عبدہ تھا تو اسے عبد بنے گا. تو نصرہ کے پیٹرن پہ جتنے بھی آنے والے ہیں اس کے آخر پیش آئے گی عبد. ٹھیک ہے, عنصر, اذکر. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو جی اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کروا دیں میرے ساتھ, کون کروائے گا؟ ہینڈ ریز کریں. جی یہ یونائٹڈ کے نام سے سسٹر سادی آپ کروا دیں جی. فتح, یفتح, افتح, نصر, ینصر, انصر,
ضرب يضرب يضرب سمع يسمع اسمع تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جو ہے نا آگے ہم چلتے ہیں چونکہ ٹیبل ہمارے آگے ہیں تو یہ اچھے طریقے سے بار بار جب ہم یہ باقی لوگ کر رہے ہوتے تو اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کیا کریں تاکہ آپ کی زبان پہ یہ چیزیں آ جائیں, زبان پہ آپ کی چڑھ جائیں, پریکٹس ہو جائے. اچھا ایک چیز یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں, ویسے آگے بھی آئے گی, ایک اس کو یاد رکھنے کا کہ ابھی آپ سے پوچھا جائے گا, چلیں جو ریز ہینڈ ہیں تو اس میں سے مجھے بتائے گا کہ یہ 3 پیٹرن جو ہم نے پڑھے ہیں شروع میں بتائے گا, فاتحہ, ناصرہ, ضرب, سامع, یہ چاروں آپ کو یاد ہیں؟ جی مسز علی, جی سسٹر نام بتائیں. فتح نصرہ, بس سارا کروانا یا بس پہلے بتا دوں؟ شروع والے بتائیں, ماضی والے. فتح نصرہ اور ضرب اور سمع. سامع, سامع, جزاک اللہ. اچھا اس کو نا یاد کرنے کا ایک تھوڑا سا ایگزامپل اپنے ذہن میں رکھیں گے, ہم جملے سے یاد کرتے ہیں سے, تو یہ ایک آپ کی جو بک ہے نا آپ کے پاس, جن کے پاس پرنٹڈ ہے, تو اس کے اینڈ پہ بھی ایک جو ہے آخری پہ ہے نا صفحہ, یہ اس کی فرنٹ پیج ہے اور یہ بیک سائڈ ہے, تو یہاں پہ بھی ایک ٹیبل بنا ہو اس طرح فاتحہ ناصرہ والا, اور اس کے شروع میں جو ہے نا ایک اردو میں کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے, شاید آپ کو یہاں پہ صحیح نظر نہ آ رہا ہو, تو اس میں لکھا ہوا ہے جی فاتحہ سے پہلے لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن کھولو گے, قرآن کھولو گے. تو اس طریقے سے ہم یاد رکھیں گے. دیکھیں کیسے, قرآن کھولو گے, کھولنے کا مطلب ہے فاتحہ, کھولنا ہوتا ہے نا فاتحہ, تو قرآن کھولو گے فاتحہ, اللہ کی مدد آئے گی نصرہ, اس ورنہ مار پڑے گی ضربہ, اس لیے سن لو سامع. تو یہ فریز اگر آپ یاد کر لیں تو یہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بھولے گا شروع میں یاد کرنے کے لیے. کیسے؟ قرآن کھولو گے فاتحہ, یعنی قرآن کھولنے کا مطلب ہے فاتحہ کھولنا, تو اللہ کی مدد آئے گی دوسری بات, تو اللہ کی مدد آئے گی نصرہ, مدد سے مراد نصرہ سے مراد مدد, ورنہ مار پڑے گی ضربہ, اس لیے سن لو سامع. تو یہ مثال اگر آپ یاد کر لیں گے تو یہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. آپ کی بک آپ کے پاس پرنٹڈ ہے تو اس کے اینڈ پہ بھی ہے, تو نہیں تو اس کی پک آپ ڈسکشن گروپ میں, یہ بردرز اینڈ سسٹر سے ہے کہ ڈسکشن گروپ میں شیئر کر دیں. تو امید ہے یہ یاد رہے گی, آپ کی سلائیڈ میں نہیں تھی لیکن آپ اس کو یاد کرتے ہیں اس طریقے سے. تو آج کے سبق میں ہم کیا پڑھتے ہیں, تو انشاءاللہ آج ہم جو ہے فعالہ سے, پہلے ہم نے پڑھا تھا فعالہ, ٹھیک ہے, فعالہ فعلو, سوری فعالہ فعلو, فعلتا فعلتو, یہ پڑھے تھے نا, یا فعالہ یفعلو, ٹھیک ہے, افعل پڑھا تھا ہم نے. تو آج ہم پڑھیں گے اسم فاعل, اسم مفعول اور مصدر. تو یہ اشارے بھی ہمارے چینج ہو جائیں گے, اور یہ 3 چیزیں ہم پڑھیں گے, اور یہ تینوں اسماء ہیں. پیچھے ہم فعل پڑھ رہے تھے, تو یہ فعل میں اسماء آ جائیں گے, اسم آ جائیں گے, لیکن فعل کے ٹیبل بھی آئیں گے. تو یہ کیا ہے, اس کو دیکھتے ہیں. فعالہ سے ہم نے پڑھا تھا, فعالہ سے یفعلو, افعل, اور آج ہم پڑھیں گے فاعل, کرنے والا. اچھا اس کو کیسے یاد رکھیں گے, یہ اشارہ آپ میرا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی جیسے کوئی سکہ ہوتا ہے نا, کوئن ہوتا ہے, وہ آپ ہاتھ میں آپ نے پکڑا ہوا ہے, تو کسی کو آپ دیتے ہیں سکہ, ٹھیک ہے, کوئن کہتے ہیں نا سکہ, جیسے آپ کا 5 روپے کا ہے, تو اسی طرح سکہ آپ کسی کو دے رہے ہیں, تو اس طرح پکڑ کے, تو یہ اشارہ ہوگا فاعل, کرنے والا. یعنی آپ کوئی کام کر رہے ہیں, کسی کو دے رہے ہیں, وہ کسی مانگنے والے کو فرض کریں آپ سکہ دیتے ہیں, تو یہ کام کر رہے ہیں فاعل, تو یہ اشارہ فاعل کا کریں گے. اس طریقے سے آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ اشارہ ساتھ کریں, دائیں ہاتھ سے کر رہے ہیں تو آپ مذکر کے لیے, کیونکہ آپ مذکر کی صیغہ پڑھ رہے ہیں زیادہ, اور آگے ہم انشاءاللہ مؤنث کی بھی پڑھیں گے, تو پھر بائیں ہاتھ استعمال کریں گے. تو ابھی دائیں ہاتھ آپ نے استعمال کرنا ہے. جو بھی بیٹھے ہیں, آپ کا جو دائیں ہاتھ ہے آپ کی دوسری سائڈ ہوگی, ٹھیک ہے, میری یہ سائڈ بن رہی تو آپ کی دوسری سائڈ, تو آپ نے دائیں ہاتھ سے کرنا ہے اس طریقے سے. جیسے آپ نے کوئی سکہ اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے اور اس کو دے رہے ہیں کسی کو, تو اس کا مطلب ہے فاعل, کام کرنے والا, فاعل کرنے والا, میرے ساتھ دہرائیں گے بھی سیاح, فاعل کرنے والا, ٹھیک ہے جی. اور جس کو دیا جا رہا ہے سکہ, جس کو آپ دے رہے ہیں تو وہ نیچے ہاتھ کر کے آپ سے لے رہا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح لے رہا ہے, تو وہ لینے والا کیا ہوگا, جس پر اثر پڑا, تو مفعول اس کو کہیں گے, مفعول جس پر اثر پڑا, ٹھیک ہے جی. اور جو کام ہے, جو کام کا کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو سکہ دینا ہے اس کا وہ جو کام ہے اس کو کہیں گے فعل, اور اس کا اشارہ یہ ہوگا, ٹھیک ہے, مٹھی بند کر کے آپ یہ کہیں گے فعل. تو دیکھیں ایک دفعہ, فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑے, اور فعل کام کا کرنا, ٹھیک ہے جی. تو جی اس کا ترجمہ کریں آپ لوگ, چلیں اسی سلائڈ کو لے کر یہ دیکھیں, پہلے سن لیں, یہ سارے جو ہیں یہ اسماء ہوں گے,
ٹھیک ہے، ان کو اسم کہیں گے. یہ اگرچہ فعل کے ڈبل میں آ رہا ہے لیکن یہ اسم کے طور پر استعمال ہوگا. اس کی نشانی بھی آپ کو نظر آئے گی کہ آخر پہ دو پیش آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، فاعل مفعول اور فعل. تو فاعل چلے جی یہ اس میں تو کون کروائے گا؟ جی یہ آپ سب لوگ ترجمہ کریں. فاعل کرنے کرنے والا. والا. کرنے جس والا. پر اثر اثر پڑا. کرنا. کرنا. آواز بند ہے. آپ لوگ اشارہ بھی کریں آپ کی آواز فاعل اسکرین نہیں آ رہی. فاعل کرنے والا. کرنے والا. کرنے والا. مفعول جس پر اثر پڑا. پڑا. اور فعل. کرنا. 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 ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے. میں 3 دفعہ پڑھتا ہوں پھر آپ نے 3 دفعہ دہرانا ہے. اس کو پہلے سن لیں. فاعل مفعول اور فعل. چلے جی فاعل کرنے مفعول والا. فعل. مفعول فعل. صرف عربی میں. فاعل مفعول مفعول فعل. فاعل مفعول فاعل. مفعول اچھا اب فعل. میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. فاعل میرے ساتھ پڑھیں. فاعل مفعول مفعول فعل. فعل. فاعل فاعل مفعول مفعول فعل. فعل. فاعل فاعل مفعول مفعول فعل. جزاک اللہ جی. تو یہ بار بار پریکٹس کروانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے آپ کی زبان پہ چڑھ جائے. ٹھیک ہے نا، تو آپ بار بار کیا کریں، اس میں شرمایا نہ کریں. اور اشارے لازمی ہے. میں بار بار آپ سے کہتا ہوں اشارے لازمی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک دفعہ پھر اس کو سن لیں. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، اور فعل کرنا کام. اس کو مصدر بھی کہتے ہیں. آخری جو فعل ہے اس کو مصدر بھی کہتے ہیں. فاعل اسم فاعل، مفعول اسم مفعول، اور فعل اس کو مصدر بھی کہتے ہیں. اوپر لکھا ہوا ہے. تو اسی طرح یہ ہمارا ٹیبل الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. اس میں صرف مؤنث کے کچھ ابھی رہ رہے ہیں. تو اس کمپلیٹ ٹیبل میں آپ دیکھیں تو یہ آپ کو اب آنا بھی چاہیے. ایک دم اس کو چلیں جی کون ریپیٹ کروائے گا؟ جی سسٹر یونائٹیڈ کے نام سے سسٹر سعدیہ آپ کروائیں جی. فعل فعلوا فعلت فعلت فعلتم فعلنا. يفعل يفعلون تفعل افعل تفعلون نفعل. افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا. فاعل مفعول فعل. ماشاء اللہ جی جزاک اللہ. تو اس طریقے سے سب کو یاد کرنا ہے. یعنی چلیں سسٹر سیرش آپ ایک دفعہ آپ بھی جلدی سے کروا دیں گے. فعل فعلوا فعلت فعلت فعلتم فعلنا. يفعل يفعلون تفعل تفعل افعل افعل تفعلون نفعل. افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا. فاعل مفعول فعل. جزاک اللہ جی. تو باقی لوگ آگے آپ اس کا کروائیں گے. تو یہ اس کے پہلے سن لیں جی سوال جواب ہے. تو حل انت فاعل، آپ سے سوال ہو رہا ہے انتا. ٹھیک ہے، انتا فاعل. یاد رکھنا ہے انتا کا جواب انا ہوگا. ٹھیک ہے، انتا کا جواب انا ہوگا. اور انتم کا جواب چارے یاد رہیں گے تو کبھی نہیں بھولیں گے. انتا آپ ہے تو انا میں. انتم آپ سب سے پوچھا جائے گا تو آپ جواب کہیں گے نحنو ہم سب. ٹھیک ہے جی. اسی طرح تو حل انتا فاعل، کیا آپ کام کرنے والے ہیں؟ فاعل کام کرنے والے ہیں تو آپ کہیں گے نعم انا فاعل، ہاں میں کام کرنے والا ہوں. اگر آپ سب کی بات ہو رہی حل انتم تو اب فاعلون ہو جائے گا. فاعلون کی جمع فاعلون ہے. دو پیش ہے تو واو نون کا اضافہ کرنا ہے. یہ آپ کو یاد ہے اس کا رول کہ جب کسی اسم کے آخر پہ دو پیش ہوں تو اس کے آخر پہ واو نون لگا دیتے ہیں. اگر دو زبر دو زیر ہوں تو یا نون لگاتے ہیں. جیسے فاعلن ہوتا یا فاعلن ہوتا. دو زبر یا دو پیش ہے تو اس کا جمع کیا ہوتی؟ فاعلین ہو جاتا دونوں صورتوں میں. تو امید ہے یہ آپ کو یاد رہے گی. آواز میرے خیال میں سب کے ساتھ ایشو تو نہیں ہے. یہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہے تو آپ لوگ اپنا سب ریکنیکٹ صحیح ہے. کر لیں جی. تو حل انتم فاعلون تو آپ کہیں گے نعم نحن ہم سب فاعلون ہم سب کرنے والے ہیں. فاعلون کا تھوڑا سا یہ اشارہ آپ نے چینج کر لینا ہے. فاعلون اس طرح ہوگا. ایک ہے فاعل کا مطلب ہے تو صرف اس طرح کرنا ہے. فاعلون ہے تو آپ اس طرح اس کو کریں گے. تھوڑا سا اس کو لمبا لے کے جائیں گے فاعلون جمع کے لیے. چلیں جی تو سوال کر لیتے ہیں. کوئی دو لوگ آ جائیں جی. سسٹر سہرش آپ سوال کر لیں اور محمد اکرم صاحب یا مسز عبد الکریم صاحب آپ آ جائیں. پہلے میرے خیال میں آپ کا نمبر نہیں لگا تو یہ آپ سوال کر لیں سسٹر سہرش اور جی مسز سر. عبد الکریم آپ جواب کریں.
جی هل أنت فاعل؟ نعم أنا فاعل. هل أنتم فاعلون؟ نعم نحن فاعلون. جزاک اللہ. تو نیکسٹ کون کروائے گا جی؟ جی محمد اکرم صاحب آپ اور یہ سسٹر سعدیہ آپ کروا دیں. جی اکرم صاحب آپ سوال کر لیں اور سسٹر آپ جواب دے دیں. سسٹر سعدیہ. هل أنت فاعل؟ نعم أنا فاعل. هل أنتم فاعلون؟ نعم نحن فاعلون. فاعلون کے لیے ابھی یہ جزاک اللہ جی. تو اس طریقے سے یاد رکھنا ہے. آگے فاتحہ پڑھا تھا ہم نے، بلکہ یہی فاتحہ اسی پیٹرن پہ فعال اور فاتحہ ایک ہی ہے. تو فاتحہ یفتح افتح ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے جی، مکمل ٹیبل بھی آپ کر لیں گے. تو فاعل اسم فاعل، فاتح جیسے فاعل تھا تو یہ کیا ہوگا؟ فاتح کھولنے والا، فاعل کرنے والا تھا تو فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا جائے، جس کو کھولا گیا. ٹھیک ہے. اور فتح کھولنا، جیسے آپ مسجد کا دروازہ کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، یا قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو کھولنے والا کیا ہے؟ کھولنے والا جو آدمی ہے وہ ہوگا فاتح. ٹھیک ہے. مسجد کا دروازہ کھولنے والا کون سا ہے؟ فاتح. اور جس کو کھولا گیا وہ مسجد ہے یا قرآن مجید کو کھولا گیا تو وہ کیا ہوگا؟ مفتوح، اس پہ اثر پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ یاد رکھنا ہے. مفتوح مفعول ہے جس پہ کام کرنے کا اثر پڑ رہا ہے، اور فتح جو کام آپ نے کیا اس کو کہتے ہیں فتح، کھولنا. ٹھیک ہے جی، فتح. تو جی اس کو کون کروائے گا؟ سسٹر سہرش آپ کروا دیں. چلے جی. فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. جی جزاک اللہ. تو یہ آگے ہیں جی سسٹر ناظرین آپ کروا دیں جی. باقی سب لوگ لازمی اشارے کریں اور بولیں ساتھ جہاں بیٹھے ہیں. فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. جزاک اللہ جی. تو چلیں جی. حل انتا کیا آپ فاتح کھولنے والے ہیں؟ ٹھیک ہے، قرآن کو کھولنے والے یا مسجد کو کھولنے والے. تو یہ اوپر والی لائن میں آپ کو نظر دیا رہا ہے فاتحہ سے فاتح مفتوح فتح. ٹھیک ہے، فاتح کھولنے والا. حل انتا فاتح کیا آپ کھولنے والے ہیں؟ تو آپ کہیں گے انا. نعم انا فاتح، ہاں میں کھولنے والا ہوں. اور اسی طرح مسجد کی بات ہو رہی ہے کہ حل المسجد مفتوح. اب دیکھیں نا، مفتوح بات ہو رہی ہے کہ کوئی چیز کھلی ہوئی ہے جس پہ کام ہو رہا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. تو مفعول کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، مفعول جس پہ کام ہو رہا ہے. تو مسجد پہ کام ہو رہا تھا تو مسجد کھلی ہوئی ہے. تو پوچھا جا رہا ہے آپ سے کہ حل المسجد مفتوح، کیا مسجد کھلی ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ ویسے عربی میں مسجد مذکر ہے تو ہم اس کو کہیں گے کیا مسجد کھلا ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ نعم المسجد مفتوح. ٹھیک ہے جی، مفتوح کا اشارہ یہ ہوگا، یہ یاد رکھنا ہے. یہ مفعول کا جیسے تھا نا جس پہ اثر پڑ رہا ہے، تو مسجد پہ اثر پڑ رہا ہے، کھولا جا رہا ہے، فاتح کا اشارہ یہ ہوگا. جی تو محمد اکرم صاحب آپ جواب دیں. حل انت فاتح؟ نعم أنا فاتح. حل المسجد مفتوح؟ نعم المسجد مفتوح. جزاک اللہ جی. سسٹر مسز عبد الکریم آپ جواب دیں گے جی. حل انت فاتح، کیا آپ کھولنے والے ہیں؟ اچھا آپ پٹ رہی ہے. حل المسجد مفتوح، کیا مسجد کھلی ہے؟ آواز نہیں آ رہی. چلے سسٹر ناظرین آپ کروا دیں. نعم المسجد، جی مسجد کھلی ہے. چلیں جی جزاک اللہ. تو اس طریقے سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. اچھا اگلا کروا دیں، کون کروائے گا؟ جی سسٹر سہرش آپ کروا دیں. جائل بنانے والا، جعلہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے بنایا. جعلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے بنایا. بنایا. یجعلو اجعل. ٹھیک ہے، تو فاعل مفعول اور فعل بنائے. فاعل کیا ہوگا؟ فاعل جائل بنانے والا، جاعل بنانے والا. مجعول جس کو بنایا گیا. جعل بنانا. بنانا. تو اسم الفاعل کیا ہوگا؟ اسم فاعل کیا ہوگا؟ جاعل. مفعول کیا ہوگا؟ مجعول. اور مصدر کیا ہوگا؟ جعل. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. فاعل جاعل ہوگا، جاعل. اور مفعول کیا ہوگا؟ مجعول. اور مصدر کیا ہوگا؟ جعل. ٹھیک ہے جی. مصدر بھی کہتے ہیں اس کو، فعل بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. مصدر بھی کہتے ہیں اور فعل بھی کہتے ہیں. تو جاعل فاعل ہے، اور مفعول جس کو بنایا گیا مجعول، اور فعل یا مصدر جعل ہے. امید ہے یہ آپ کو یاد رہے گا. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کی آپ بار بار آپ نے پریکٹس کرنی ہے. جی تو محمد اکرم صاحب چلیں ایک دفعہ آپ اس کا کروا دیں. جاعل
जाइलुन मजहूलुन जालुन। तर्जुमा क्या? जाइलुन बनाने वाला, जी, तो मजहूलुन नेक्स्ट जिसको बनाया गया, जाइलुन जालुन जा जालुन 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 बनाना। जी जालुन Itu बनाना, इसका हरकत का लाज़मी ख्याल रखें। अच्छा, ये माइक से अपने जो है वो म्यूट रखें जी। सिस्टर नाज़रीन आपका माइक चाहिए। तो नेक्स्ट है जी, हल अंता जाइल, क्या आप बनाने वाले हैं? ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा जी? दो पेयर बना लेते हैं इसके, सिस्टर सैरिश और सिस्टर सादिया। सिस्टर सादिया आप सवाल करेंगी, सिस्टर सैरिश आप जवाब देंगी। هل أنت جاعل؟ नाम आना जाइलुन। هل أنتم جاعلون؟ नाम नख्नु जाइलून। तो जाइलून जमा होगा, ठीक है, जाइल वाहिद है जी। चले जी, मोहम्मद अकरम साहब आप जवाब दें। हल अंता जाइल, क्या आप बनाने वाले हैं? नाम अना जाइलुन। नाम अंतुम जाइलून, क्या आप सब बनाने वाले हैं? नाम नानु जाइलुन। नाम नानो जालून। वैसे अंत आना का आप इशारा करने की कोई जरूरत नहीं है, आता है तो हम सिर्फ जाइल की, ठीक है। और जाइल क्या है? फाइल है, ठीक है, फाइल है, इसम फाइल है। और मजूल हो तो उसको क्या होगा, हम कहेंगे मफऊल कहेंगे। मजूल को क्या कहेंगे? मफऊल है। तो उसके बाद आपका होमवर्क नेक्स्ट है नासिर, मदद करने वाला। तो ये कौन करवाएगा जी? जी मिसेस अब्दुल करीम जी सिस्टर। नासिरन मदद करने वाला, मंसूरन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। मदद करना, ठीक है, तो ये फेल है। इसको देख ले, नासिर फाइल है, सुन ले सारे, और आप जहां बैठे अपनी जुबान पे इसको repeat करें। नासिर के मंसूर क्या है? मफऊल है, जिसपे असर पड़ रहा है। फाइल काम करने वाला, नासिर मदद करने वाला है तो काम करने वाला है, इसको कहें नासिर फाइल है, ठीक है जी, इसम फाइल है। और मंसूर के मफूल है, इसम मफूल है, इसमें ये मफूल है जिसपे असर पड़ रहा है, जिसकी मदद की गई है। और फेल क्या है? या मजदर भी इसको कहते हैं, नसर, मदद करना, ठीक है, मदद करना, नसरुन, ये आपने याद रखना है। तो चलें जी, सिस्टर नाजनीन आप इसको जल्दी रिपीट करने के साथ। सिस्टर नाजनीन। नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। सिस्टर आपने इशारे किए हैं साथ? जी सर। जज़ाकल्लाह जी, तो इशारे लाजमी करने सब में, ठीक है जी। हल अंत नासिरुन, जी इसका जवाब कौन देगा? नाम जी आना ना, मोहम्मद, चले जी आपने दे दिया, नाम आना नासिरुन में। तो अकरम साहब आप इसका जवाब देंगे जी। हल अंत मंसूरुन, हल अंत, नाम नाम अना मंसूर। तो इसका तर्जुमा क्या होगा? हाँ, मंसूर, हम सब मदद करने वाले हैं। हम सब क्या है? आना का मतलब हम सब होगा, मैं आप, आना मैं, तो हाँ मैं मदद करने वाले। मंसूर मदद करने वाला है, ठीक, ठीक है ना जी। सिंगल है, जी जी। मंसूरून नहीं है, मंसूर है। अगर मंसूरून होता ना, नहनु मंसूरून, हम सब मदद, नहीं सॉरी आप गलत, कौन करेगा? मंसूर का क्या मतलब होगा? इशारा देखें, मदद करने वाला तो नहीं जिसकी होगा। मदद मफूल की गई। मफूल हाँ मेरी मदद की जिसकी गई। मदद की गई, हाँ मैं वो हूँ जिसकी मदद की गई है। मंसूर देखे, इशारा देखे, लेने वाला इशारा है। मफूल जिसकी मदद की गई है, ठीक है, मंसूर जिसकी मैं मदद आपकी की गई है, ये आपने कायदे की प्रैक्टिस करनी है जी। उसके बाद खालिक, मखलूक और खालिक, खालिक पैदा करने वाला, मखलूक जिसको पैदा किया, और खल्क पैदा करना। जी इशारों के साथ जल्दी से कौन करेगा? सिस्टर सादिया, इशारों के साथ जल्दी से। खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, खालकुन पैदा करना। पैदा करना जी। तो ये आपका चूंकि होमवर्क है, आप इसको बाद में इसको प्रैक्टिस करेंगे। जाकिर याद करने वाला, मजकूरुन जिसको याद किया जाए, ये आपने याद रखना है, मजकूरुन मफूल है। और जिक्रुन जिस याद करना, ये क्या है? मज़ है या फेल है जी। मिसेस अब्दुल करीम आप बताएं जी। जाकिरुन याद करने वाला, मजकूरुन मजकूरन जिसको याद किया गया, जिक्रन याद करना। याद करना, उसमें मफूल है जी। मफूल क्या है इसमें? मफूल मजकूर।
मज़कूरुन मजकूर है, लेकिन ना नाम से याद रहे, मजकूर मफूल मिलते जुलते हैं ना, जाकिर फाइल, तो फाइल के जाकिर, मज़कूरुन मफूल के मजकूर, जाकिर के करने वाला, मफूल मफ़ूल मजकूर जिसको याद किया गया, और जिक्र याद करना फेल है, तो इस तरीके से आपने याद रखना है। तो ये अरबी बोलचाल है, हल अंता जाकिर। जी सिस्टर सादिया, हल अंता जाकिर, क्या आप जाकिर हैं, याद नाम करने वाले हैं? नाम अना ज़ाकिरुन, जी हाँ मैं याद करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। यहाँ माय और हल अंतुम, क्या आप सब याद करने वाले हैं? नाम नहनु ज़ाकिरुन, जी हाँ हम सब जिक्र करने वाले हैं या याद करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। चले जी, आबिद, इसको एक आदमी को करवा दे, मोहम्मद अकरम साहब आप करवा दे जी। फाइल क्या है? आबिद, आबिद इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादतुन इबादत करना। इबादा भी पढ़ सकते हैं, इबादतुन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर पेश दो पढ़ रहे हैं तो फिर इबादतुन पढ़ेंगे, अगर सिर्फ पढ़ रहे हैं तो इबादा पढ़ेंगे। आबिदुन मअबूदुन इबादा। अंत आबिद, क्या आप इबादत करने वाले हैं? जी कौन जवाब देगा? जी सिस्टर नाजनीन आप जवाब दे देंगे। हल अंत आबिदुन, क्या आप इबादत करने वाले हैं? नाम आना आबिद, हल अंतुम आबिदून, क्या आप सब इबादत करने वाले हैं? नाम नहनु आबिदून। जी वेरी गुड, जज़ाकल्लाह। सिस्टर सादी आप जवाब दीजिए। हल जिक्र इबादा, क्या जिक्र जो है वो इबादा है? ये वैसे डिफरेंट ही है। हल नाम जिक्र, क्या जिक्र यानी याद करना या जिक्र करना इबादा है? तो जवाब क्या होगा? नाम अज़्ज़िक्रु इबादा, नाम जिक्र, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इसमें फाइल मफूल का जिक्र है, बल्कि हाँ फेल का जिक्र है, इबादा, ठीक है। इबादा क्या है? फेल है, तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह दारिबुन, मदरूबुन और दरबुन। जी मलिक मोहम्मद अकरम साहब, दारिबुन, दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। मारना, ठीक है जी। तो ये फाइल, दारिब मफूल, मदरूब और दर्ब फेल होगा, या इस मस्दर, इसको दर्ब कहते हैं। तो ये याद रखना है, फाइल दारिब मफूल मदरूब और दर्ब फेल, मारना। तो हल हुआ दारिब, क्या वो मारने वाला है? तो आप क्या कहेंगे? नाम हुआ दारिब। हल हुम दारिबुन, हुआ उसी तरह रहता है, हुआ का जवाब हुआ होगा, हुम का जवाब हुम होगा। नाम हल हुम दारिबुन, तो आप कहेंगे नाम हुम दारिबुन, हम वो सब मारने वाले हैं। इसी तरह सामे है सुनने वाला, सामे सुनने वाला, मसमून जिसको सुना गया, और सामून सुनना। जी इसको कोई एक करवा दे जी। चले जी, ये मिसेज अब्दुल करीम आप करवा दे जी। सामिउन, सामिउन सुनने वाला, मस्मूअन जिसको सुना गया, सामुअन सुनना। वेरी गुड जी। तो सामून क्या है इसमें, इसको क्या कहेंगे सामून को? फाइल मफूल फेल है। फाइल या मस्दर, फेल है, फेल या मस्दर, ठीक है जी, फेल या मस्दर। फाइल सामे है, मफूल मस्मून, ये सामे जो है सामून मस्दर या फेल, मस्तर या फेल। इस तरीके से हमें याद रखना है। तो इसी तरह हल अंत सामे, क्या आप सुनने वाले, तो आप कहेंगे नाम आना सामिउन। हल अंत सामिउन, आपकी आवाज क्या आप सब सुनने वाले, तो आप कहेंगे नाम नहनु सामिउन, हम सब सुनने वाले हैं। तो इसी तरह आलिम मालूम और इल्म, जी इसको कौन करवाएगा जी? जी सहरिश अली आप करवाते जल्दी से। आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। जज़ाकल्लाह जी। तो आमिलुन, जी सिस्टर सादिया, आमिलुन अमल करने वाला, आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, अमलुन अमल करना। अमल करना फेल, ठीक है जी। तो नुक्ता तालीम आज का क्या है जी? अगर किसी को आप खाने की दावत पर बुलाएं, और आप कैसे बुलाएं जी? आप ऐसे बुलाएं जी, मुर्दा आवाज में बुलाएं, ठीक है। कैसे बुलाएं जी कि कल खाना है तो आप जो है मेहरबानी करें, तो वो क्या आपको ये दावत को कबूल करेगा? तो मेरे ख्याल में तो इस तरीके की दावत को वो जो है भूखा रहना पसंद करेगा। आपकी इस तरीके की दावत को, दी गई दावत को, शायद अभी मुझे मेरी इतनी बेजार और मुर्दा आवाज निकली नहीं है, तो शायद हो सकता है आप जिस तरह बोल रहे हैं तो आप बोले तो कुछ निकल जाए। तो बहरहाल इस तरीके से बेजार और मुर्दा आवाज से अगर किसी को दावत दी जाए तो कभी भी कबूल नहीं करेगा, बल्कि भूखा रहना ही पसंद करेगा। तो हम इससे क्या नुक्ता ले रहे हैं कि जब आप कुरान मजीद सीख रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों को बार बार कहा जाता है
تو اپنے ذہن کو آپ نے کس طرح دعوت دینی ہے. آپ جب گرامر کی پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ کہیں کہ فاعل مفعول، تو اسی طریقے سے آپ کے نہ اشاروں کا پتہ ہے آپ کے ہاتھ کدھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی زبان کا پتہ نہیں، تو آپ کا دماغ اس کو ایکسیپٹ کرے گا اس دعوت کو؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. تو اس طریقے سے کبھی بھی دعوت نہیں دینی، بلکہ آپ نے اس کو انرجی کے ساتھ دینی ہے، صحیح اشارے کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی، اچھے طریقے سے کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کو پریکٹس سے بہت جلدی مانے یاد آئیں گے. نہیں تو پھر آپ کو کبھی بھی یاد نہیں ہوگا، آپ فاعل اور مفعول پہ پھنس جائیں گے کہ یہ مفعول کون سا ہے، فعل کون سا ہے، فاعل کون سا ہے، کبھی بھی یاد نہیں رہے گا. اور فاعلون جو ہے وہ جمع میں کیا ہے. تو یہ آپ نے مردہ آواز جو ہے طریقے سے آپ نے اس کو کبھی بھی دعوت اپنے دماغ کو نہیں دینی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو تھکے ہوئے ذہن سے، مردہ دلی کے ساتھ، بلکہ محبت اور شوق کے ساتھ، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن سیکھنے کا یہ موقع دیا ہے. تو یہ کام اپنی محبت اور شوق سے کرنا ہے، اور اللہ کا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے. اور انشاءاللہ آپ اس کو مجھ سے آگے بہتر طریقے سے لوگوں کو سکھانے کی جو آپ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور تبھی کریں گے جب آپ اس چیز پہ عمل کریں گے، کیونکہ یہ جن لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے تو وہ بہترین طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم اس سبق کے اختتام پہ ٹوٹل 222 الفاظ سیکھ لیے، جو قرآن مجید میں 40,074 بار ہیں. الحمدللہ خوشی کی بات ہے یہ ہمارے لیے. تو اس سلسلے کو روکنا ہی ہے. 7 ہوم ورک آپ کو یاد دلائے جاتے ہیں بار بار، یہ لازمی کیا کریں. آپ منتخب شد، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کتنے ساتھی آپ کے ساتھ تھے جو شروع میں آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کام رکھا، اور آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا جتنا کریں کم ہے، اور انشاءاللہ اس کو آگے آپ لے کے چلیں. تو یہ دھیان میں رکھنا. پاکٹ بک آپ نے لازمی جیب میں رکھنی ہے. ٹیچر بننا ہے آپ نے، ابھی سے پلان بنانا ہے آپ نے، چونکہ آج ہم نے جو سیکھا تھا علم القرآن اور علمہ، اس پہ عمل کرنا ہے. ٹریننگ بھی آپ کو انشاءاللہ ملے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی کہ وہ قرآن مجید، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.